नाज़रीन کرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان ہوں شاہد مسرور۔ آج احساس ٹیلی تھون میں رمضان اپیل 2021 اور ہم اے آر وائی یو ایس اے اس کے ساتھ ذوق یو ایس اے پہ اپنے ناظرین کے ساتھ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے سے موجود ہیں۔ اے آر وائی کیو ٹی وی کے ناظرین نے ہمیں دنیا بھر میں ابھی جوائن کیا ہے اور انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق ہم رات 1 بجے تک ان کے ساتھ موجود رہیں گے۔ ہم اے آر وائی کیو ٹی وی کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے عرض کریں کہ یہ وہ نیکی کا سفر ہے جس میں آپ اور ہم مل کر اس منزل کی طرف جاتے ہیں جو نجات کی منزل ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ساعتیں ہیں رحمت کی، اور ان رحمت کی ساعتوں میں اس عشرہ رحمت میں ہم کیوں نہ اللہ تعالی کی رحمت کو آواز دیتے ہوئے اس سے فیض حاصل کرتے ہوئے ان لوگوں کی طرف بھی توجہ کریں کہ جو ضرورت مند ہیں اور جن کی ضرورت اللہ تعالیٰ سے التجا کی شکل میں، ایک امید کی شکل میں منتظر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے وسائل کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ رزق ان کے لیے متعین فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے ان تک ضرور پہنچائے گا۔ تو ہم اور آپ وہ ذریعہ کیوں نہ بن جائیں۔ آج ہم لاکھوں خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں کہ ان خاندانوں کو ہم 1 مہینے کا راشن آپ کے تعاون کے ساتھ فراہم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اب بھی اس لائن میں، اس کیو میں لگے ہوئے ہیں کہ جن کی درخواستیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس سلسلے کو مزید وسعت دے سکیں۔ اس کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور ایسے لوگوں کی کفالت کریں کہ جو خاص کر آج کا جو ماحول ہے کووڈ-19 کے بعد جو فیملیز، جو وہ لوگ جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے آپ اور ہم اپنا فعال کردار ادا کریں کہ ہم ان کے لیے فائدہ مند بن جائیں۔ اللہ کی نعمتیں ان تک منتقل کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے وہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے گا دنیاوی زندگی اور آخرت کے لیے، وہ بھی حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دکھی لوگوں کو، دکھی دلوں کو ہم راحت بھی فراہم کریں کہ جن گھروں میں بچے ہیں، خواتین ہیں، اور وہ کسی سے سوال نہیں کر سکتے لیکن ان کے پاس اس مبارک مہینے میں بھی معاشی مسائل موجود ہیں اور گھر میں راشن تک موجود نہیں ہے۔ تو کوئی بہت بڑی رقم آپ کو ڈونیٹ نہیں کرنی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ پاؤنڈز کی شکل میں، آپ انگلینڈ میں یا یورپ میں کہیں موجود ہیں اور پاؤنڈز کی شکل میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈونیٹ کریں، تو آپ 75 پاؤنڈز ڈونیٹ کریں تو آپ کے 75 پاؤنڈ سے، یا اگر آپ یو ایس اے میں ہیں تو آپ $95 ڈونیٹ کریں، جس سے ہم ان فیملیز کو 1 مہینے کا راشن فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ ایک فیملی کے لیے 1 مہینے کا، 1 مہینے سے زیادہ کا راشن کا اہتمام کریں، ڈونیشن دیں، یا پھر آپ 1 سے زائد فیملیز کے لیے ایسا کریں۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ نیکی کی وہ دعوت ہے کہ جو آپ کی اس نیکی کے ساتھ ہمیں بھی اس اجر میں شامل کر دیتی ہے۔ تو احساس وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کو اعتماد کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ آپ آئیں اور وہ پیسہ جو آپ نے زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں اس مبارک مہینے میں نیکی کے کاموں پر خرچ کرنا ہے، تو ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس میں آپ کو ہم ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں کہ جو اصل میں ضرورت مند لوگ ہیں، اور وہ حقیقتاً ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کے سامنے سوال نہیں کرتے۔ ہم نے وہ اہتمام کیا ہے کہ دینے والے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی امداد جو ہے وہ کہاں پہنچ رہی ہے، اور جس تک وہ امداد پہنچتی ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کس کے ذریعے وہ ہے نا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، بس جس تک امداد پہنچتی ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے لیے اہتمام فرما دیا ہے، اللہ نے اہتمام فرما دیا۔ آپ جائیے ایسے لوگوں سے بات کیجیے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا، فرشتے ہمارے لیے کام کر گئے۔ تو ان فرشتوں میں یا فرشتہ صفت لوگوں میں ہم کیوں نہ آپ اور ہم مل کر اس نیکی کے عمل کے ذریعے اپنا نام بھی لکھوا لیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جہاں لاکھوں لوگوں کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ اس میں شریک ہو جائیے۔ 100 افراد کو ایک دن افطار کروائیے، کتنے ثواب کا اور فضیلت کا کام ہے۔ آپ سوچیے کہ ایک آدمی کا روزہ کھلوا دینے کا ثواب جو اس کا تعین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا، یعنی یہ عمل میرے لیے خالص، تو میں اس کا جو ہے اجر دوں گا۔ 100 افراد کا روزہ کھلوائیے، اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی رقم نہیں دینا پڑتی ہے۔ اگر آپ انگلینڈ میں موجود ہیں تو آپ 150 پاؤنڈز، اور اگر آپ یو ایس اے میں موجود ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، تو آپ 210 US ڈالرز یہ ڈونیٹ کر دیجئے۔ ایک دن 100 افراد کو آپ کی طرف سے
افطار دے دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 سے زائد دنوں کے لیے وہ بھی آپ ڈونیشن دیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے 100 کا جن کا اہتمام کریں 200 کا افراد اہتمام کر دیجیے، 400 کا، 500 کا، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت عطا فرمائی ہے اتنا بڑھ کر آگے آئیے۔ نیکی کا کام ہے، ہر شخص کا، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نیکی کی دعوت دے، اور آج ہم اپنا وہی فرض ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور جب کوئی نیکی کی دعوت دے تو یہ بھی حکم ہے کہ آپ فوراً بڑھ کر اس کی طرف جائیے۔ تو یہ دونوں باتیں، یہ ہماری تعلیم، اور ہم اس تعلیم کے مطابق آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اور ہم جڑ کر انسانیت کی وہ خدمت کر سکتے ہیں جو ہمارا فریضہ ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کوئی بڑا نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک مسجد کی تعمیر میں بڑا حصہ ڈال دیجئے۔ 7,500 پاؤنڈز یا $9,500 US ڈالرز کے ذریعے آپ ایک مسجد کی تعمیر میں صدقہ جاریہ ہے، آپ اپنا حصہ ڈالیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اسمال ہینڈ پمپ ایسے علاقوں میں نصب کرائیں کہ جن علاقوں میں لوگوں کو پانی، پینے کا پانی، استعمال کا پانی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور جسم میں انسان کے پانی کا حصہ سب سے زیادہ ہے، تو یہ سوچئے کہ اس مبارک مہینے میں، گرمی کے موسم میں، اگر آپ کسی بھی ایسے علاقے میں جہاں لوگوں کو پانی کے مسائل کا سامنا ہے وہاں ایک اسمال ہینڈ پمپ نصب کرانے کے بعد اس مخصوص آبادی کو ریلیف دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ کنویں خرید کر وقف کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنووں کی شکل ہینڈ پمپس نے لے لی، تو آگے بڑھیے، یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے۔ 235 پاؤنڈز یا $300 US ڈالرز، یہ ایک اسمال ہینڈ پمپ کی تنصیب کے لیے آپ کو خرچہ کرنا ہوتا ہے۔ 235 پاؤنڈ یا $300 یہ آپ دیجئے، ایک اسمال ہینڈ پمپ نصب کرائیے۔ ہم نے اس سے پہلے احساس کے پلیٹ فارم سے جہاں جہاں لاکھوں کروڑوں لوگ ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں، اور ہم نے نہ جانے کتنے ہینڈ پمپس کی تنصیب ایسے علاقوں میں کرائیے، وہاں آپ اپنے مرحومین سے اگر کسی کے نام سے چاہتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہو، کیونکہ یہ بھی ہمارا آپ کے اوپر ایک فرض ہے کہ ہم اپنے مرحومین، اور خاص کر اگر ہم میں سے کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے اس طرح کے نیکی کے کام ان کے نام سے کریں، تاکہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا رہے۔ تو ایسے لوگ جو ہمیں اپنے مرحومین کی طرف سے، یا پھر جو آپ کے گھروں میں بیمار لوگ ہیں، یا آپ اپنے بچوں کی طرف سے، کیونکہ بچوں کو نیکی کے اعمال کی طرف لانے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کسی نہ کسی طرح سے شریک کیا جائے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے نام سے ہو، تو ہم نے جہاں پر بھی اس طرح کے ہینڈ پمپس نصب کیے وہاں ہم نے ان کی انسٹالیشن کے ساتھ ان لوگوں کے ناموں کی تختی بھی نصب کر دی کہ جن کے طرف سے وہ ہینڈ پمپس جو ہیں وہ انسٹال کیے گئے ہیں۔ یہ نیکی کے سارے کام ہیں۔ 5 پاؤنڈ یا 8 US ڈالر جو ہیں، یہ صدقہ فطر بنتا ہے، کم سے کم صدقہ فطر بنتا ہے۔ ایک شخص کا آپ چاہتے ہیں تو اپنی فیملی کا جو فطرہ بنتا ہے وہ ڈونیٹ کیجئے۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، ڈونیشن ہاٹ لائن کے نمبرز آپ کے سامنے ہیں۔ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن پر اس وقت بھی، جیسے کہ مجھے بتایا گیا کنٹرول روم سے، کہ بے شمار کالز ہیں۔ اگر آپ کو ٹیلی فون انگیج ملتا ہے تو آپ ویٹ کیجئے، اور نیکی کا یہ کام ہے، تھوڑی سی اگر توگ و دو کرنا پڑتی ہے تو یقیناً آپ اس میں شریک رہیے، ویٹ کیجئے اور نمبر ملاتے رہیے۔ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اپنی اس نیکی کے عمل کو انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ آج رات پاکستانی وقت کے مطابق 10 بجے سے، اب تو آج نہیں کہنا چاہیے، کل ہو گیا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور تاریخ بدل گئی ہے، لیکن یہ کہ 2 رمضان ہیں آج، رمضان المبارک کی نسبت سے پاکستان میں 2 رمضان ہیں، تو اس نسبت سے میرے ساتھ رات 10 بجے سے جو میرے معزز ترین مہمان تشریف فرما ہیں، ان میں معروف عالم دین محترم احمد سعید نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ ہم ایک دفعہ پھر، کیونکہ QTV کے ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، تو میں احمد سعید نورانی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، ایک دفعہ پھر آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ ہمارے ساتھ معروف سماجی شخصیت تشریف فرمائے، ان کے کئی حوالے ہیں سماجیات کے حوالے سے، بہت ہی متحرک کارکن ہیں یہ سماجی، اور اس کے ساتھ یہ کہ بڑی خوبصورت گفتگو بھی فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ جب سے تشریف فرمائے، جہاں ہم علامہ صاحب سے، احمد سعید نورانی صاحب سے دینی تعلیم کی نسبت سے رہنمائی حاصل کریں، وہاں پر اویس ادیب انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی خوبصورت گفتگو بھی اس پروگرام کا حصہ ہے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسے تو آپ 10 بجے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ناظرین کرام، ہم نے بڑے خوبصورت کلام سنے
عالمی شہرت یافتہ نوجوان ثناخواں عزیر عزیزی سے، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آپ کی یعنی کیو ٹی وی کے ناظرین کی موجودگی میں بھی جاری رہے۔ تو پروگرام کے اس حصے میں عزیر عزیزی سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا، ارشاد فرمائیے۔ ہم مدینے سبحان سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی وہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ بابا کا درود و سلام، اللہ اللہ بابا کا سجود و قیام، اللہ اللہ بابا کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، اللہ اللہ بابا کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بغیزاد آتے نا ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر پہلے میں یہ بتاؤں کہ جب ہم ریڈیو پہ بزم طلبہ پروگرام کیا کرتے تھے تو تابندہ لاری آپا نے بہزاد لکھنوی صاحب کا یہ خوبصورت سچا کلام آپ نے پڑھا تھا، اس زمانے میں بھی ہم سنا کرتے تھے۔ عاشق رسول بہزاد لکھنوی، خوبصورت کلام ہے، کتنی
سچے بول ہیں اس کے سچے الفاظ ہیں، اور پھر یہ کہ اس کا تاثر جو ہے یہ ایک طویل عرصے سے قائم ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. آپ فرما رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ صاحب میں جی ایک معجزہ سرکار دو عالم کا جو اس وقت بھی موجود ہے. سرکار نے فرمایا تھا کہ جب تم مکے آؤ گے تو تمہیں تھوڑی سی خشکی محسوس ہوگی، جب مدینے آؤ گے تو تری محسوس ہوگی. جو الفاظ کا میں صحیح پہنا نہیں رہا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ مکے میں جب وہ آتے ہیں تو ان کو ایک طرح کی خشکی اور جلال کا احساس ہوتا ہے. جلال ہے، جلال ہے. اور یہاں ٹھنڈا اور دوسرے معنوں جب میں ہے. مدینے کی مدینے کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر ایک جمال کی کیفیت ہوتی ہے. جمال کی یہ اب صحیح. تک کے جو لوگ وہاں بتاتے ہیں. دوسری بات جو اہم شاہد مسرور صاحب سے ابھی احساس پروگرام پہ بات چیت ہو رہی تھی، بات یہ ہے کہ اس میں بہت سے لوگ جو ہیں جو ہمارے پاکستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ روزگار کے مواقع مہیا کیا جائیں اس ڈونیشن سے، اس امداد سے. اس لیے اس احساس پروگرام کو میں منتظمین سے یہ کہوں گا کہ اس ڈونیشن سے روزگار کے مواقع ہیں. اس میں چار آپ نے ٹیوب ویل لگا رہے، 4 مواقع جو ہیں چھوٹے کاروبار میں. اس میں ٹائر پنچر کی دکان کو بنا کے دینا، چابی والے بنانے والے کی دکان کو بنا کے دینا، یا تیسرا یہ کہ چپس کے کاؤنٹر بنا کے ان کو دی جائے. چوتھا یہ کہ ایک ٹھیلا دے دیا جائے جس میں چاہے وہ سبزی یا کسی چیز کا اس پہ نگرانی بھی کی جائے. یہ 4 کاروبار اگر کسی کو دے دیے جائیں اس احساس پروگرام میں جو آپ کے پاس ڈونیشنز آ رہی ہیں اس میں ان کو دے دی جائے تاکہ وہ فار ایور وہ چلتا رہے. اچھا میں عرض کروں کہ دیکھیں کاروبار جو ہے یہ تو سجیسٹڈ ہے نا، لیکن مختلف جو ہے یہ کاروبار جو ہیں وہ لوگوں کو کروائے جا رہے ہیں. آپ نے ٹھیلے کی بات کی، رکشہ بھی دیے جا رہے ہیں، ٹھیلے بھی دیے جا رہے ہیں، وہ جو لوڈنگ بائکس آج کل آئی ہیں نا ڈالے کے ساتھ وہ بھی دی جا رہی ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں. لوگوں کو ان کے قدموں پہ کھڑا کرنا، ان کو یا تو کاروبار کروا کے دینا یا قرض حسنہ ان کو فراہم کرنا. قرض حسنہ وہ طریقہ ہے جو یا انہی کے وسائل سے ان کو آپ جو ان کے قدموں پہ کھڑا کریں. بہت مشہور ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی معاشی جو ہے وہ حالت خراب معاشی حالت کی درخواست لے کر آیا. آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ کچھ تھوڑا سا ساز و سامان ہے. آپ نے کہا اس کو جا کے بازار میں فروخت کر دو، یا صحابہ کرام سے کہا کہ قیمت لگاؤ، قیمت اچھی قیمت لگائی گئی، ایک اس کی وہ خریدو جا کے وہ کیا ہوتی ہے کلہاڑی خریدو، اور اسے کہا میرے پاس جو ہے ایک مخصوص وقت بتایا ہفتہ 15 دن کا، اس کے بعد تشریف لانا. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. جی بالکل. وہ جب آیا تو خوشحال تھا، اس نے اپنے ہی وسائل سے کاروبار کر لیا. تو ہم جو ہے ہمارا دین ہمیں واقعی یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو ہاتھ پھیلانا نہ سکھاؤ بلکہ اس کو اس کے قدموں پہ کھڑا کرنا سکھاؤ. تو اب یہاں پر جو معاملہ ہے نا اویس بھائی، وہ یہ ہے کہ ہم کہاں جا کے اپروچ کرتے ہیں. ہم وہاں جا کے اپروچ کرتے ہیں جہاں کوئی انسانی سانحہ رونما ہو گیا ہے، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، سونامی آ گیا ہے، کوئی وبا پھیل گئی ہے، یا پھر آج کل جیسے ینگون وغیرہ میں جو معاملات ہوئے کہ وہاں لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے پرابلم وہاں پہنچے، بیروت میں جو ہے دھماکے وغیرہ ہو گئے وہاں پہنچے. وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ نہیں ہوتے جو دس سوال پھیلانے والے ہیں، وہ بڑے مستحکم معاشی لوگ ہیں، لیکن وہ ایسے حالات کا شکار ہو گئے کہ ان کو وقتی طور پہ دوا اور غذا چاہیے، ان کو شیلٹر چاہیے. سردی ہوتی ہے تو سردی میں جو ہے کمبل چاہیے، بستر چاہیے، یا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل. تو یہ کام کرنے کے لیے انسان ہی انسان کی طرف جاتا ہے. اور یہ ہے دنیا میں مذہب کی تخصیص سے ہٹ کر آپ دیکھیے کہیں سڑک پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کون دوڑ کر آتا ہے؟ انسان دوڑ کے آتے ہیں، انسان ہی اس کو منتقل کرتے ہیں. یہ تو سر یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے. ہاں لیکن ایک بات یہ ہے، دیکھیے میں اصل میں صاحب بات یہ کہ ہمارے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ایک بات کو ایک بڑی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے اپنے علماء کرام سے بعض معاملات میں. آپ یہ دیکھیں کہ بیماروں کی عیادت، بیماروں کی مدد، ہمارے گورنمنٹ اسپتالوں میں جو اس وقت حشر ہوا ہے
کہ بیڈ سے باہر لوگ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو بیڈ نہیں مل رہے ہیں، ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی، تو ہمارے علماء کو کم از کم ایک ایسا پورشن ضرور بنانا چاہیے جو کہ غیر ممالک، غیر ملکی جو لوگ ہیں، جو غیر مطلب جو مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ ایک بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان بیماروں کے اوپر جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں۔ تو ہمارے علماء کرام جو اس وقت ہمارے موجود ہیں، جو مسجد کے مائکے پر بھی اور اس کے بعد عام سطح پر بھی لوگوں سے جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے تو ضرور ہیں، لیکن عملی طور پہ ایک ایسا کوئی بنانا چاہیے ان علماء کرام اچھا کو۔ میں عرض کروں بھائی اس پہ سر، میں ایک بات عرض کروں پہلے، زندگی کا ایک تجربہ ہے میرا سر، میں آپ سے پوچھوں گا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں کچھ اچھائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تشہیر بہت ضروری ہوتی ہے۔ میں ابھی کرونا کا شکار ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ آئی سی یو تک میں چلا گیا، ٹھیک سر۔ میں ایک سرکاری اسپتال میں گیا اور ایک ایسے سرکاری اسپتال میں گیا کہ جو پاکستان کے بہترین اسپتالوں میں سے ایک اسپتال تھا، جس کا ارینجمنٹ تھا، میں آپ کو بتاؤں، وہاں مجھے ٹوٹل میڈیسن دی گئی ہر طرح سے۔ میں ایک لفظ نکالتا تھا اور 4 آدمی میرے ارد گرد آ جاتے تھے۔ میں پانی کہتا تھا، جو سب سے اچھی منرل واٹر کی بوتل ہے وہ میرے پاس رکھ دی جاتی تھی، کھانے کا مینیو آتا تھا، ٹوٹل میڈیسن، ڈیلی میرے ٹیسٹ ہوتے تھے، بیڈ پر ہی میرا جو ہے ایکس رے ہوتا تھا، میں سیپریٹ روم میں موجود تھا۔ جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب یہ میرا بل کتنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے ماسک دیا کہ وہ نہ پہننا، ویل چیئر پہ بٹھایا، گاڑی میں بٹھایا، مبارکباد دی اور کہا گھر جائیے۔ 30-35 لاکھ کا خرچہ گورنمنٹ کے اسپتال میں فری میں ہو کر آیا ہوں وہاں سے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے اصل میں اس وقت، اگر میں صرف کراچی شہر کی بات کروں تو کراچی شہر میں اگر میں گنوانا شروع کروں تو انڈس ہسپتال میں کرونا کا فری ہوتا ہے، ٹراما سینٹر سول اسپتال میں فری ہوتا ہے، ڈاؤ میڈیکل جو ہے اوجا اس میں فری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور فری ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے۔ ادیب الحسن رضوی صاحب کے سر میں نے آپ سے عرض کیا وہاں پر وہ بے نظیر کہلاتا ہے نا، وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں وہ جو ہے نا، یہ کیا کہلاتا ہے، یہ جو اشفاق میموریل کے برابر ہے، گلشن اقبال میں، جی تو ایک اسپتال ہے جی، وہ ان کا اپنے ان کا حنیف طیب صاحب کا نا، المصطفیٰ، تو وہاں پر جو ہے وہاں پر کووڈ کا فری ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو سر ہمارے یہاں کے اچھا، پھر فیلڈ ہاسپٹلس، آپ کا ایکسو سینٹر، ٹوٹل کھانا، میڈیسن، ٹیسٹ، ہر چیز، اور رہائش ویش اور وی آئی پی، اتنی اچھی ٹریننگ ہے ان لوگوں کی، جو وہاں کا میڈیکل اسٹاف ہے، اتنی اچھی ٹریننگ ہے، موٹیویشنل ٹریننگ ہے کہ میں نے کہا نا، میں ایک لفظ نکالوں تو 4 آدمی آ جائیں۔ بہترین علاج انہوں نے صحیح کر کے ایک ایسے آدمی کو جس کا سی آر پی جو ہے وہ 171 ہو گیا ہارٹ پہ، جس کی آکسیجن 59 ہو گئی ہو، اس کو صحیح کر کے اور پتہ نہیں کیا صحیح کر کے گھر بھیج دیا، ایک پیسہ نہیں دیا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ غریب آدمی کو بتانا چاہیے کہ لوگ اپنا گھر بھیج دیتے ہیں، اس کووڈ کے چکر میں لوگوں کے گھر بک گئے۔ بتانا چاہیے کہ حکومت کر رہی ہے۔ میں نے تو مینشن کیا، اداروں کو مینشن کیا سر، اگر میں غلط کیا، میں تو آپ کو پتہ ہے، دوستوں کو پتہ ہے، میں تو یہ سب کچھ کر کے آیا نا، میں تو آئی سی یو سے ہو کر آیا، لیکن یہ سب ہو رہا ہے، غریب آدمی کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور بہت سارے ادارے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ڈونیشن لوگوں کی جا رہی ہے، جو صاحب حیثیت صاحب ثروت لوگ ہیں وہ ڈونیشن دے رہے ہیں، تو بعض ادارے وہاں کام کر رہے ہیں۔ آپ اگر گورنمنٹ کی سطح پر بھی اگر بات کریں تو گورنمنٹ کو بھی آپ نے انڈس کی بات کی یا ان کے ادیب رضوی صاحب کی بات کی ہے، ایس آئی یو ٹی کی بات کی، تو وہاں پر بھی ڈونیشن جاتا ہے نا۔ تو پاکستان میں ڈونیشن کی بنیاد پر احساس بھی بہت بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے۔ پھر یہ مضبوط لوگ ہیں، یہ مضبوط کس طرح سے، میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ اگر اعتماد حاصل ہو جائے نا عوام کو تو بڑھ کر جاتی ہے۔ یہ مضبوط لوگ ایسے ہیں کہ اگر پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو اپنے وسائل سے شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں آؤ اس میں اپنا حصہ ڈالتے چل جاؤ، کیونکہ معاشی طور پر ان کو ضرورت نہیں ہے، دینے والوں میں سے ہیں۔ جس ادارے میں ہم بیٹھے جنہوں نے احساس کو، پھر خواجہ غریب نواز بھی رہا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو معاشی طور پہ مضبوط ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آؤ۔ اسی طرح حکومت کے جو ادارے ہیں ان میں بھی ہوتا یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ حکومت کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ ان وسائل سے کام شروع کر کے کہتے ہیں اب آپ لوگ بھی آ جائیے۔ سر پاکستان میں
جو ہم سوچ سکتے ہیں، خواب دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیکل کے شعبے میں، یہ صحت کے شعبے میں اس طرح کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے، وہ ارینجمنٹ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل علاج فری، جہاں وینٹیلیٹر بھی فری ہے۔ میں نے گھر کے اندر 2500 روپے ایک رات کی آکسیجن 2500 روپے میں استعمال کی، وہاں پر میں نے اتنے عرصے رہا، انہوں نے جو ہے سی پائپ بھی لگایا، پتہ نہیں کیا کہا، وینٹیلیٹر 80,000 روپے ایک ہاسپٹل والا لیتا ہے ایک دن کا وینٹیلیٹر کا، وہاں سب کچھ فری۔ آپ سوچ سکتے ہیں ساری کے سارے ٹیسٹ ڈیلی ہو رہے ہیں، بیڈ پر ہی آپ کا ایکسرے فری۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں ہو رہا ہے سر، ہمیں پتہ نہیں ہے، غریب آدمی کو پتہ نہیں ہے۔ اور جب یہ ہو رہا ہے، اب ٹی بی کے معاملے میں ہو رہا ہے، آپ کو شاید پتہ ہوگا، صحت کے حوالے سے ٹی بی کے معاملے میں حکومت اقدامات، ہمیں ہر اچھے کام کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ہر اچھے کام کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ ہم اپنے دامن پہ چائے گرا کے کہیں گے دامن پہ دھبے لگے جی، تو سر یہ میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ اچھا کام کی حوصلہ افزائی کریں۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اپنے گھر کے فرد کے لیے 34 لاکھ روپے اسپتال کو دے کر، میرے اپنے بہت قریب کے دوست نے اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی 15 سال کے بچے کی ریسیو کی اور 34,000 روپے ایک ہاسپٹل 34 لاکھ ایک ہاسپٹل کو دیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ان پروگرام میں ڈاکٹر وسیم بیٹھتے رہے آ کر، انہوں نے اپنے بیٹے کی 14-15 سال کی دی، 34 لاکھ روپے کا بل دیا اور بیٹی کی ڈیڈ باڈی لیے، اور ہم اتنے برے حالات میں گئے، انہوں نے ہمیں جو ہے ایک پیسہ نہیں لیا، مبارکباد دی اور ہمیں خوشی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اب یہ بل جیتی جاگتی باڈی، اور جب آپ اب لیکن اس میں ایک بات بنیادی بات پہ ایک اور بھی آتی ہے نا، کہ جنہوں نے 34 لاکھ روپے کا بل دیا، انہوں نے ویلفیئر ادارے، انہوں نے ویلفیئر کی بنیاد کے اوپر جو ہے اسپتال بنایا ہوا ہے۔ کسے؟ جنہوں نے 34 لاکھ روپے، ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ چلے نہیں سر، اس کو چھوڑ دیں، ہم کسی کو کریٹیسائز کرنے بیٹھے ہی نہیں۔ اس پہ میں عرض کرنا یہ چاہوں گا، آپ فرمائیے سر۔ جیسے حضرت صاحب نے چونکہ انصاری ہیں ماشاءاللہ، مجھے اس نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان خاندان ہے یہ، اللہ رب العالمین نسبت قائم رکھے اور اس کے برکات بھی عطا فرمائے۔ ارے انصاری ہیں، اور پھر میں عرض کروں آپ کی پھر بات کاٹ رہا ہوں، علامہ منیر احمد انصاری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ پچھلے رمضان تک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان پر جو ہے وہ انصاری مسجد بھی تعمیر کرائی ہے ماشاءاللہ سے، اور اللہ مغفرت فرمائے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے تھے۔ آپ فرمائیے، آپ بھی انصاری، اللہ آپ کو میں اس لیے عرض کر رہا تھا حضرت، فرمائے۔ آپ نے جیسا کہ ایک بہترین بات کی نا، کہ اس حوالے سے علماء کرام کے کردار کے حوالے سے مساجد میں یا مدارس میں یا ان جگہوں پر ہو، تو میں یہ عرض کروں کہ جیسے ایک چھوٹی سی میں مثال عرض کروں گا، ایک روٹی جو ہم مارکیٹ سے خرید کر لاتے ہیں نا، اس ایک روٹی کے بننے کے لیے پیچھے کتنا پروسیس ہوتا ہے۔ ایک طبقہ ہے جو زمین کو کاشت کرتا ہے، ایک طبقہ ہے جو اس کے اندر ہل چلاتا ہے، پھر کچھ لوگ اس کے اندر دانہ ڈالتے ہیں، پھر کچھ لوگ اس کی کٹائی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو فلور مل میں جا کر تھریشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، تھریشر پہ پھر سارے کام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مارکیٹ سے آٹا خرید کر لاتے ہیں، روٹی کوئی پکاتا ہے، کھاتا کوئی اور ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے افراد کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ویلفیئر ٹائپ کے ادارے ہیں اور دوسرے جو عمل ہو رہے ہیں، اس کے اندر علماء کرام کا یہ کردار ہے۔ دیکھیں، ہر مسجد میں ہر عالم یا ہر مدرسے کے اندر ہر عالم یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو ایک مخصوص صلاحیت عطا کی ہے۔ صحیح بات ہے۔ علماء جو ہیں ان کے پاس یہ سلسلہ ہے کہ اگر آپ ان کو مائک پر کھڑا کر دیں تو وہ پوری رات قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تفاسیر بھی بیان کر سکتے ہیں، اور وہ آقا علیہ السلام کی حدیثیں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک دوسرا عمل جو ہے میڈیکل کا، اس کے لیے ڈاکٹر چاہیے، وہ ڈاکٹر کام کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ابھی وہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے زلزلہ آیا، تو اگر ایک بندہ پورا اپنا میڈیکل سینٹر اٹھا کے دے دے تو کیا اس سے علاج ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے ڈاکٹر تو پھر بھی چاہیے نا۔ سیلف میڈیکیشن تو کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے صاحب۔ میں اب خود ایک کاٹن میں سے دوائی اٹھاؤں، خود انجیکشن لگاؤں اور خود ہی سارے کام کروں، مجھے تو علم نہیں ہے اس کا۔ انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وائرل ڈیزیز ہے یا وہ جو ہے بیکٹیریا سے ہوا ہے، کیسے پتہ چلا جو ہے بایوٹک کھا لی اور وائرل ڈیزیز ہیں، جی ہاں، تو نقصان ہوتا ہے نا۔ تو یہ اللہ رب العالمین اس بابت آپ دیکھیں، مثلا یہ احساس کا پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر مستند ترین علماء کرام اس پلیٹ فارم پر ان کے ساتھ شامل ہیں، مستند علماء کرام، اور وہ شریعت کے طریقوں کے عین مطابق اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر علماء بھی چاہیے۔ اچھا، ہمارے اس احساس کے پلیٹ فارم پر صرف علماء ہی نہیں ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی ہیں اس کے اندر انجینئر حضرات بھی ہیں، اس کے اندر اسپیکنگ پاور والے، موٹیویٹ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔
چونکہ ہر شخص کی ایک ڈیوٹی ہے، ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے. ہم یہاں پر بیٹھ کر جیسے سر اب میں آپ سے عرض کروں آپ کی قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ کہ اس پروگرام میں نا ویس بھائی ہم اپیل کر رہے ہیں اور ایک نیکی کا کام ہے جس کے لیے تو ہم علماء کرام کو بھی مدعو کرتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، سماجی شخصیات کو بھی مدعو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نعت خوانوں کو بھی مدعو کرتے ہیں، تاکہ ہم سب مل کے ہم ایک معاشرے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ایک معاشرے میں مختلف شعبوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ہم سب مل کر نیکی کا کام کریں. اور نیکی کا کام کرنے کے لیے انسان کی ذاتی حیثیت کا عمل دخل نہیں ہوتا، انسانیت کا عمل دخل ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا سر، کیونکہ اب کسی کی مدد کرنا ہے، مثال کے طور پہ تو ہم یہ تھوڑی پوچھیں گے تم کام کیا کرتے ہو. جی ہاں. اگر کوئی ضرورت مند ہے، ڈاکٹر انجیکشن لگانے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا جی ہاں کہ تم کیا ہو. بالکل صحیح. انسانیت تو ایک بالکل ہی الگ بڑی چیز ہے سر. اس میں انسان کو پیشے کی یا کسی، ہم تو کہتے ہیں انسان کو انسانیت کے اعتبار تو مذہب کی جو ہے وہ بھی سانچے میں تقسیم نہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ خرابیاں اپنی جگہ، جی 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 لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں اور اس پاکستان میں ان لوگوں کی وجہ سے معاملات ابھی بھی تھوڑے بہت قائم ہیں اور بہتر ہیں. اور جو یہ ہمارے ابھی کچھ دیر پیشتر انہوں نے ایک نعت پڑھی تھی سبحان اللہ، کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بڑھی ہوئی ہے، یہ سب ان کا ہی کرم ہے کہ یہ معاملات ابھی تک کے جو ہے وہ یہاں تک آ کے رکے ہوئے ہیں. وہ یہ صرف انہی کا ہی ہے، سرکار کا کرم ہے. اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ میں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے یا علامہ صاحب نے یا انہوں نے، ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے. ہم نے حصہ ڈالا. جی بالکل ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے. ہمارا مقصد تو صرف یہی ہے نا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ جس کے لوگوں کو راغب کریں کہ بھائی جو حالات اس وقت ہمیں لوگ شکار ہیں. علامہ صاحب میں ذاتی طور پہ لوگوں کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں. جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو میرے جیسے لوگوں نے مجھے ٹیلی فون کیے، وہ ہے سر، میرے جیسے لوگوں نے مجھے فون کیے. سر بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے. وہ لوگ جو لوگوں کی مدد کر رہے تھے انہوں نے اپنا حقیقت ہے اپنا سب کچھ دے دیا اور پھر کسی سے خاموش سے کہا کہ مجھے مدد چاہیے. یقین کیجئے ایسا ہوا ہے. سر ایک بہت اہم بات وہ یہ کہ دنیا میں کون سا خطہ ایسا ہے جہاں غریب اور ضرورت مند موجود نہیں ہے، جہاں بیمار مفلس موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہر جگہ. اور پھر ان حالات نے تو دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا. بڑے بڑے ادارے جو ہیں، بڑے بڑے بینک دیوالیہ ہو گئے دنیا میں، زیرو پر آ گئے نا زیرو پہ. کیا دنیا میں ہر جگہ لوگوں کے دلوں میں اتنا درد ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے بیٹھ کر ٹرانسمیشن کر کے لوگوں سے اپیل کریں دنیا بھر میں؟ یہ پاکستان کے لوگوں کا ہے حصہ کہ ان کو یہ احساس ہے کہ وہ بیٹھ کر اپنے لوگوں کے لیے، اور صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں، ہم نے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں مختلف مقام جہاں انسانی سانحہ رونما ہوا دوڑ کر گئے. ہم نے یہاں بیٹھ کے ٹرانسمیشن کی، ہماری ٹیمیں دوڑ کر گئیں. تو ہم یہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی اور دنیا بھر کے لوگ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ورنہ دنیا میں لوگوں کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے بیٹھ کر ان کی مدد کے کم از لیے کم یہ احساس لوگوں میں پیدا ہوا اس 20 سال کے اندر کہ 2000 روپے کا پیزا کھا کے اور آدھا پیزا پھینک کے چلے جاتے تھے اور بیروں کو 100 روپے کی ٹپ دے کے جاتے تھے. اب کم از کم یہ احساس تو پیدا ہوا ہے کہ 2000 کا پیزا کھانے کے بعد وہ پیزا بچا کے ڈبے میں پیک کر کے اور باہر جو باہر کھڑا ہوا ہے اس کو دے کے جاتے ہیں. یہ کم از کم احساس پیدا ہوا ہے. یہی احساس وہ ایک کلاس ہے، وہ ایک کلاس ہے. اچھا اسی پر ایک حدیث پاک میں پیش کرنا چاہوں گا. فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے. ایک غریب اور مسکین آیا. جیسا آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہر خطے کے اندر غربا مساکین ہوتے ہیں اور ہر کسی کو ایک سعادت ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس سے جو کام لے لے. ایک غریب آیا اور مسجد کے اندر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر ہوں اور کھانے کی حاجت ہے. تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خادم کو بھیجا کہ میرے گھروں سے خبر لو. آقا علیہ السلام کی مختلف ازواج مطہرات جو تھیں ان کے گھروں میں گئے. کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی دستیاب نہیں تھا، حتیٰ کہ کھجور دستیاب نہیں تھی. یہ میں تاجدار کائنات کے گھر کی بات کر رہا ہوں. صحیح. اور آقا علیہ السلام کی تربیت کا عالم دیکھیں. میں آپ کو زمانہ سے کہتا ہوں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں حدیثیں جو ہمارے پاس جمع ہیں، کسی حدیث کے اندر یہ دکھا دیں کہ آقا علیہ السلام کی کسی زوجہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہو کہ یا رسول اللہ ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے، کھانا ٹائم پہ نہیں ملتا۔ صبر اور قناعت دیکھیے۔ تو وہ انتخاب کس کا تھی؟ انتخاب وہ کس کا انتخاب تھی؟ آپ فرمائیے نا۔ ازواج، جی بالکل، انتخاب کس کو اور تربیت کس کی تھی؟ اور تربیت کس کی؟ تربیت کس کی؟ کیا بات؟ کسی زوجہ، آقا علیہ السلام کے تمام گھروں میں کھانے کے لیے کھجور دستیاب نہیں تھی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان فرما دیا کہ یہ میرے مہمان ہیں، جو شخص آج اس کی کفالت کرے گا میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ میں محمد جنت میں اس کی میزبانی کروں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آج کو اس کی کفالت، آقا علیہ السلام کا حکم ہو گیا، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، حضور مجھے اجازت دیجیے۔ سرکار کے مہمان کو اپنے گھر میں لے گئے، اپنے گھر میں جا کر زوجہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے معاملہ یہ ہے کہ صرف ایک فرد کا کھانا موجود ہے، اگر یہ مہمان نہ آتا تو میاں بیوی دونوں مل کر آدھا آدھا کر کے کھا لیتے، لیکن ایک فرد کا کھانا، انہوں نے کہا بھی آپ اسے تیار کرو۔ کھانا تیار ہو گیا، کھانا کھانے کے ٹائم پہ کھانا کھانے کے ارادے سے جب دسترخوان پر بیٹھے تو دیے کی لائٹ کو تیز کرنے کے بہانے پہ اسے بجھا دیا۔ جی ہاں۔ اب دیا نہیں چلا، جناب اندھیرے میں کھانا کھا رہے ہیں، چمچ کھڑک رہے ہیں، برتن ہل رہے ہیں، اندازہ ہو رہا ہے کہ میزبان بھی کھا رہے ہیں، لیکن وہ صرف مہمان کھا رہا تھا، میزبان خالی ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ کھانا ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہمان کھانا کھا کے رات کو سو گیا۔ سویرے سویرے فجر کا وقت ہو گیا، یہ میزبان بھی اٹھا، یہ مہمان بھی اٹھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فجر کی نماز ادا کرنے مسجد میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ کھانا کھلایا تھا، سرکار نے فرمایا کہ تجھے دیکھ کے پوری رات میرا رب مسکراتا رہا، یعنی کہ اپنی شایان شان۔ حضور کو خبر کیسے ہو گئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تربیت کا انداز تھا کہ مہمان کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور سرکار میں علامہ صاحب میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، جی اب وہ بات تو آ جائے گی، بالکل۔ جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں وہ ہزاروں آدمیوں کو کھانا کھلوا رہے ہیں، آپ بتائیے معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ فضل صدقے ان کے ہے کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، دینے والا تو اللہ ہے، وہ اللہ کسی بھی اسباب پیدا طریقے سے اللہ دے۔ پیدا کر ہزاروں آدمیوں کو کھانا کھلا۔ اسباب ایسے فرما دیتا اچھا، ہے۔ آج کے زمانے میں بھی سر، آج کے زمانے دیکھیں، یہ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا جو کردار رہا اس کی نسبت تو نیک لوگ آج بھی موجود ہیں، اور وہ ان کے معاملات تو آشکار ہو گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی وہاں پر موجود تھی۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نیک عمل، اور نیک عمل قبول ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، تو ان کا نیک عمل آج بھی قبول ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس میں عرض کروں، حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا کیا ضروری ہے کہ بندہ جب توبہ کرے تو اللہ قبول بھی کرے؟ ہو سکتا ہے نہ ہو، کیا ضروری ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے جواب دیا، فرمایا کہ توبہ وہی کرتا ہے جسے رب توفیق دیتا ہے، اور جسے رب توفیق دے وہ قبول نہ ہو، تو یہ نیک عمل کرتا وہی ہے جسے رب توفیق دیتا ہے، توفیق عطا فرما۔ اور جب رب توفیق دے دے پھر منظور نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ توفیق کے اسباب پیدا کیے ہیں جناب۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، اللہ کا فضل ہوا کہ وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، اور کسی کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وہاں سے اسباب پیدا کر رہا ہے اس کے لیے۔ تو یہی دیکھیں، آج احساس کے پروگرام سے میں عرض کروں، پلیٹ فارم سے دنیا میں ہمارے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں، امریکہ سے، انگلینڈ سے، ساؤتھ افریقہ سے، دبئی سے، انڈیا سے بھی آتی ہیں، مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں۔ بے شک ایسا ہم ان کو نہیں جانتے، انہوں نے بھی ہمیں اسکرین پہ دیکھا، اور جن کی مدد کے لیے وہ کال کر رہے ہیں وہ ان کو بالکل بھی نہیں جانتے، نہیں جانتے نا۔ تو دنیا میں لوگ موجود ہیں، وہ کسی جاننے والے آدمی کے لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے یہ تو سارا کا سارا جو ہے ہمارے سامنے حقیقت کے ساتھ یہ سارا معاملہ موجود ہے کہ بہت لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھ کر آتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ تو نیکی کرنے والے دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں لوگ موجود ہیں، اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بے شک ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی جاننے والے کو پیسے اور کسی شہرت کے لیے، کیونکہ وہ اسکرین پر تو نہیں آ رہے ہیں۔ نہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ میں نے بہت سے مقامات صرف شہر قائد میں دیکھے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس نے ایک چھوٹی سی 2 پتیلیاں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں، ایک آدمی گیا ہے جا کر اس کو پیسے دے کر آ گیا ہے کہ یہ پیسے ہیں موجود، دونوں پتیلیاں، اور وہ جو کھانا لوگوں کو دے دو۔ ہاں ہوتا ہے، تو یہ میں نے خود اپنی آنکھوں دیکھا ہے کہ دے کے چلے گئے، کہا کہ یہ 2 لوگوں کو کھانا کھلا دو، نہ اس کو وہ کھلانے والے کا پتہ ہے، دینے والا واقف ہے، نہ کھانے والا واقف ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دیکھیں اسباب کیسے پیدا کیے ہیں۔
میں اپنی آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں کہ ایک عورت نے اتری اپنے اسکوٹر سے 5,000 روپے کا نوٹ اس شخص کو میرے سامنے دیا. میں وہاں پر کچھ سودا لے رہا تھا. جب وہ دے کے چلی گئی تو ایک لائن تھی جو کھانے والوں کی بیٹھی ہوئی تھی, وہ سب کو کھانا دے رہا تھا. تو میں اس کے پاس گیا اور جا کے میں نے کہا کہ تم اس کا کوئی حساب رکھتے ہو؟ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ, یہ میرے رب کا معاملہ. رب کا. اچھا سر, اب آپ ایک بات اور انداز لگائیے. ابھی جیسے کہ علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ انسان جو ہے اس کو جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ عطا فرمائے, حضرت رابعہ بصری کی نسبت سے رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے آپ نے فرمایا کہ جو توبہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جب بھی توفیق عطا فرماتا ہے تو وہ توبہ فرماتا ہے نا. اسی طرح جو لوگ 5,000 دینے والی آپ نے بات کی, کوئی ٹیلی فون کر کے ڈونیشن دے رہا ہوتا ہے, کوئی کسی طریقے سے کسی, ان کے دل میں یہ نیکی ڈالتا کون ہے؟ توفیق ہے, توفیق ہے. میں آئس کریم کھانے کیوں نہیں چلا جاتا؟ میں کوئی ایک نیا لباس لینے کیوں نہیں چلا جاتا؟ جیب سے 5,000 10,000 20,000 50,000 نکال کے کسی بھی جگہ کیوں دے دیتا ہوں؟ یہ دل میں کون ڈالتا ہے؟ صحیح بات. میں آپ کو بتاؤں کہ میں چھوٹی میں اپنے سامعین سے اور ناظرین کو بھی شیئر کر رہا ہوں. میں نے ایک دیوار بنائی, دیوار مہربانی کے نام سے. اس دیوار مہربانی پر میں نے اپنے کپڑے بھی ڈالے. آپ یقین جانیے کہ وہ دیوار مہربانی پر, میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جو متوسط طبقے کی آبادی ہے, آپ یقین مانیے صبح سے لے کے رات گئے تک کے پتہ نہیں کتنے برتن کتنے کپڑے لوگ لا کے وہاں ڈال جاتے ہیں. اور رات کے اندھیرے میں کتنے لوگ لے جاتے ہیں, لوگ پتہ نہیں کتنے لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ لے کے جاتے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ میرے دل میں ڈالا اللہ نے کہ اس دیوار مجھے ڈالا کہ تو اب یہ صدقہ جاریہ ہوا کہ جو ڈال رہے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے جی, اور جو میں نے جو اپنا فرض پورا کیا اللہ تعالیٰ وہ صدقہ اچھا, اس میں ایک اور بہت اہم پہلو ہے. درخت کوئی لگاتا ہے, پانی کوئی دیتا ہے, سائے میں کوئی بیٹھتا ہے. جو سب سے اہم پہلو ہے وہ کیا ہے؟ ایک طرف تو جن لوگوں کے ساتھ مہربانی ہو رہی ہے وہ ہیں, دوسرا یہ کہ ایک نیکی کا کام ایسا کیا کہ کئی لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کر دیا, راغب کر دیا. بے شک وہ الگ ثواب ہے, وہ الگ ثواب ہے. اور یہ بھی وہی احساس بھی وہی پلیٹ فارم ہے کہ جہاں نیکی کرنے کے بعد دنیا بھر سے لوگوں کو پیغام دے کے نیکی کی طرف راغب قابل مبارکباد ہیں. میں سمجھتا ہوں منتظمین جنہوں نے یہ احساس کے پروگرام کو آگے بڑھایا اور لے کے چل رہے ہیں. جیسے کہ شاہد مسرور صاحب نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جو مالکان ہیں یہ بہت صاحب حیثیت لوگ ہیں, یہ خود بیج لگانے والے ہیں, پیچھے لگانے والے ہیں, اور انہوں نے یہ پروگرام شروع کر کے اور جس طرح سے لوگوں کو راغب کیا ہے. اور صرف دیکھیے بات اتنی یہ ہے کہ ہم تو آواز لگانے والے لوگوں میں سے نہیں, اس کو یوں کہہ لینا جیسا میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ احساس کے یہ جو منتظمین ہیں انہوں نے بیج بویا ہے, جڑ لگائی ہے, ہم اس کو پانی دے رہے ہیں, سائے میں بیٹھنے والے آئیں گے. سر لوگ میں یہی سوچ رہا تھا, کھا رہے ہیں, لوگ پھل کھا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں 2005 علامہ صاحب پتہ کلامی ہوتی ہے آپ کی شاہد بھائی. میں یہ سوچ رہا تھا علامہ صاحب آپ بھی پتہ نہیں کتنی کے پروگراموں میں بیٹھے ہوئے, میں بھی پتہ نہیں کتنے ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ چکا ہوں, لیکن آج جب مجھے فون آیا کل اور مجھے کہا گیا تو آپ یقین مانیے کہ میں خدا کو حاضر اور ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں سے اس کراچی سے 20 کلومیٹر کے اوپر گاڑی پر اپنی بیٹھ کے جب اس روڈ پر آیا, پیچھے جو روڈ کا حشر ہے, تو اور آگے جب میں اس پروگرام میں آ کے بیٹھا ہوں تو مجھے اپنے اندر سے ایک سیٹسفیکشن اور تمامیت کا احساس ہو رہا ہے کہ میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں, تو کم از کم یہ کہ میں اپنا حصہ تو ڈال رہا ہوں نا. بے شک ایسا ہے. ہاں, آپ نے اپنے حصے کا دیا روشن کیا ہے. سر آج بڑی خوبصورت گفتگو رہی ہے الحمدللہ, بہت الحمدللہ. اور نیکی کی بات ہے, نیکی کا معاملہ ہے, دل چاہتا ہے یہ گفتگو جاری چلتی رہے. بالکل ہماری ذاتی زندگیوں میں تو یہ معاملات ہماری یہ گفتگو, لیکن اس موقع پہ ایک مبارکباد ضرور دینا چاہوں گا. علامہ صاحب کی موجودگی تو ایک نعمت ہے, لیکن اس بچے کی یہ تو میرا بچہ ہے, بڑا پسند ہے مجھے یہ, جو اس بچے نے جو کلام سنایا, جو ماشاءاللہ بھی ہم ان سے اور سنیں گے, روحوں کو تازہ کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین نے بھی اور سامعین نے جنہوں نے دیکھا ہوگا, اور وہ کہ جو دل کی آواز تھی
جو اس طرح سے ان کی ادائیگی ہوئی ہے، میں مبارکباد بھی اس کو پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کلام کی بدولت ہماری بھی حاضری جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام فرمائے. اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں محترم اویس الدین انصاری صاحب، محترم علامہ محمد احمد سعید نورانی صاحب، اور ناظرین کرام میں مشکور ہوں عزیر عزیزی کا بھی. ہم نے آج آپ کے سامنے اپنی بات رکھی ہے، اپنا پیغام آپ تک پہنچایا ہے. آپ کی طرف سے ریسپانس بھی بہت آیا اور اچھی بات پہنچا دینا ہمارا کام ہے. نیکی کی طرف راغب کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، لیکن نیکی کا پیغام پہنچانا ہر انسان کا، ہر مسلمان کا فرض ہے. مسلمان تو تعلیمات پر عمل کرتا ہے ایمان کے ساتھ، لیکن ہر انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ نیکی کی تعلیم دوسروں تک پہنچائے، اچھی بات لوگوں کو بتائے. کسی کے لیے فائدہ مند ہو جانا ان لوگوں کا شیوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. جب کوئی اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. اور ہم اس زندگی میں، اس مختصر سی زندگی، مختصر اس لیے کہ ہم اس میں اس کی طوالت یا اختصار کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہم یہ زندگی جو ہے وہ کہتے ہیں نا بونس پر گزار رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کب چلا جانا ہے، کن حالات میں چلا جانا ہے. ہم اپنے کل کے بارے میں نہیں جانتے کہ ہماری معاشی حالت کیا ہوگی، ہماری معاشرتی حالت کیا ہوگی. ایک اچھا بھلا آدمی کسی بھی وقت کسی بہت بڑے پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا شخص جو بدحال ہوتا ہے وہ ایک دم سے خوشحال ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ مظاہر قدرت ہیں جو انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہر بلندی کی پستی اور ہر پستی کی کا راستہ بلندی کی طرف جاتا ہے. انسان کی اپنی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں. اب انسان انسانیت کے لیے اگر زندہ رہے، اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی دولت کو امانت سمجھ لے، جس طرح کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے، تو ان امانتوں کے ساتھ زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے. اور غفلت کے ساتھ زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے اس کو مول لے لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اویس بھائی فرما رہے تھے کہ کئی جگہ کہا نا، علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ان کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ہم تو وہی بات آپ کے سامنے دہرا رہے ہیں. تو نمبرز آپ کے سامنے موجود ہیں، میسیج آپ تک پہنچ گیا ہے. ڈونیشن ہاٹ لائنز 24 گھنٹے اوپن رہتی ہیں. خود بھی فون کیجئے، لوگوں کو بھی نیکی کا یہ پیغام لوگوں تک بھی پہنچائیے گا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا نیک تمناؤں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، اور اس مبارک مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنے کا یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے کے ساتھ. اور میں جو ہے وہ عزیر عزیزی سے درخواست کروں گا کہ کلام پیش کریں نشریات کے اس آخری حصے میں. شاہد مسرور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ. آمین. میں صرف ایک بار صبح طیبہ کو
نظر سے واہ 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 چوم لوں ایک بار واہ واہ ساز گنبد ہو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے واہ 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 مدینے جا پھراؤں دوبارہ پھر جاؤں واہ واہ مدینے جا پھراؤں دوبارہ پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے واہ 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 سبحان اللہ تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے حضور واہ جو کہہ دیں آپ جو سن لیں